اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے دل سے جو اللہ سے ڈرے نہ، ایسے نفس سے جو بھرے نہ، من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من علم لا ينفع، ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بعد ہم اپنے قرآن کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہم آیت نمبر 221 پہ پہنچ گئے ہیں سورہ بقرہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیک نیتی کو قبول کرے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری زندگی مرتے دم تک قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن کے معنی کو سمجھتے رہیں۔ یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جس میں سے جتنے موتی بھی آپ نکالیں نا، پھر جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی جواہرات مل جاتے ہیں۔ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا، اللہ کی صفت ہے نا اس کا کلام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو جو چیزیں ان کی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سب دنیا مخلوق ہے نا، ساری کائنات مخلوق ہے، تو ہر چیز کو زوال ہو جاتا ہے نا، ہر چیز کو موت ہے، لیکن جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ہمیشہ ہیں۔ ٹھیک، تو اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، سمجھ کے کریں، بغیر سمجھے کریں، ایون تو کہ سمجھنا ہی تو اس کا مقصد ہے، لیکن پھر بھی جو سمجھے بغیر بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس کی برکت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ اس کے قریب آئیں گے تو بھلائی آپ کی طرف آئے گی۔ ٹھیک، چلے اب اپنی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، اور نہ، تنکحو، نکاح کرو تم سب، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے۔ مشرکات جمع ہے مشرکتن کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو نکاح کا ورڈ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تا جب شروع میں آتا ہے نا تو تم کے لیے آتا ہے، جب کسی ورب کے شروع میں تا آتا ہے تو تم کے لیے آتا ہے، اور آخر میں واو لگا ہو تو جمع ہے، اور اگر واو نہ ہو تو واحد ہے۔ تم ایک اور تم بہت سارے۔ یہاں پر واو ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وَلَا تَنْكِحُوا، نہ تم نکاح کرو تم سب، ٹھیک ہے۔ کن سے نکاح نہ کرو؟ المشرکاتی، مشرکات سے، مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمن، وہ سب مسلمان ہو جائیں، وَلَأَمَةٌ، اور ایک عورت یا ایک لونڈی، مؤمناتن، جو مومن ہو، یعنی مومن عورت، اس عورت کی صفت کیا ہو کہ وہ مومن ہے، خیرن، وہ مومنہ عورت
یا وہ مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے مم مشرکتن ایک مشرک عورت سے، ولو حالانکہ اعجبتکم وہ تمہیں بھلی لگیں، یعنی مشرک عورتیں تمہیں بھلی لگیں، تمہیں امیز کریں، تم ان سے مرعوب ہو جاؤ تب بھی۔ ولا تو ان کے ہو اور نہ تم نکاح کر کے دو، کس کے؟ اپنی عورتوں کے، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ سب مسلمان ہو جائیں، وہ ایمان لے آئیں۔ کون؟ مشرکین مرد۔ ولعبد اور ایک غلام یا ایک بندہ جو کون ہو؟ مومن۔ تو مومن جو ہے وہ عبد کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مومن غلام یا مومن بندہ خیر زیادہ بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے، ولو حالانکہ اعجبکم وہ مشرک مرد بڑے بھلے لگیں تم کو۔ اولئک یہی لوگ، یعنی مشرک عورتیں اور مشرک مرد، میں نے آپ کو بتایا تھا اولئک کا مطلب یہی لوگ ہوتا نا۔ یدعون، اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو کیا روٹ لیٹر نظر آ رہا ہے؟ دال عین واو، ٹھیک ہے؟ شروع میں یا جو ہے وہ کے لیے لگی ہے، نون جو ہے جمع کے لیے ہے، تو دعا کہتے ہیں پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پکارنے کو، جیسے آپ اپنی دعا کو کہتے ہیں نا پکارنا، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تو یدعون وہ پکارتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، نار کا ورڈ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو وہ بلاتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے اذن کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، ویبین اور بیان کرتا ہے وہ، یعنی کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی، آیاتی ہی اپنی آیات، یعنی کس کی آیات؟ اللہ کی آیات، اپنی آیات، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ سب، یتذکرون وہ غور و فکر کریں۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ معاشرتی مسئلے کے بارے میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ کن سے شادی کی جا سکتی ہے اور کن سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان گھرانے کا یونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ ایک مضبوط چیز ہوتی ہے جس کے اوپر نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ ایک عورت اور مرد جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو پھر آگے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، ٹھیک ہے؟ جمع ہونا یا ایک دوسرے میں مرج ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلامکلی نکاح کا کیا مطلب ہے کہ سوشلی ایکسیپٹیبل، سوشلی اور ریلیجسلی ایکسیپٹیبل طریقے سے دو ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے بیچ میں دونوں کو اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، اور سوشلی ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہیں اور پھر ان کی اولاد ہو اور پھر وہ اس کی اولاد کی پرورش کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہیپ ہیزڈلی کوئی فیصلہ کر لے اچانک کہ اس کے ساتھ شادی اس کے ساتھ شادی، نہیں، شادی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی آیت کا حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ نہیں تم مشرک عورتوں سے شادی کرنا۔ اور مشرک کون ہوتی ہیں؟ وہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہود اور نصارہ کو نہیں لیں گے، کیونکہ ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے جب کہ وہ محسنہ ہوں، جب کہ وہ پاک باز ہوں۔ یہ نہیں کہ ان کے اتنے بوائے فرینڈز ہیں اور وہ گند کباڑ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ انسان شادی کر لے، نہیں، وہ تو ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ ایک الگ آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ یہاں پر مشرک عورت سے مراد وہ عورت ہے جو بتوں کی پرستش کرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہو اس کے اسماء، صفات یا ذات میں، ٹھیک ہے نا؟ تو مشرک وہ لوگ، اب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے طور اطوار، ان کے طریقے، ان کی سوچ، ان ہر چیز شرک پر مبنی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ
اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، لیکن بچوں کی سوچ، بچوں کی تربیت، بچوں کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ کون کرتی ہے، یا اس خالص جو دماغ ہوتا ہے یا دل ہوتا ہے اس کے اوپر لکھنے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی عورت سے نکاح کرنا کیا اپنی نسلوں کو برباد کرنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی مومنہ جس کی حیثیت کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ اگر ایمان والی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے، حالانکہ تمہیں وہ بڑی ہی حیران کرے. ہو سکتا ہے اس میں خوبصورتی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ دولت والی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی طور پر ایسی چیزیں موجود ہوں جو آپ کو حیران کرتی ہوں اور خوش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو کہ مومنہ ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈنس دی ہے؟ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ خوبصورتی تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ عورت بوڑھی ہو جائے گی، خوبصورتی چلی جائے گی. حسب نسب اور مال کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر دین نہ ہوا تو پھر تو بالکل بربادی ہے. نہ وہ شوہر کا حق ادا کر سکے گی، نہ اپنے بچوں کا حق ادا کر سکے گی، اور نسلوں کے بیچ میں کیا کنفیوژن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، کیونکہ وہ آپ کو سکون دیتی ہے نا، اطمینان دیتی ہے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ میرے حقوق کی، میری عزت کی، میرے بچوں کی، میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر وہ سیدھے کام کرتا ہے. لیکن جس کے اتنے زیادہ الہ ہوں کہ ایک بت جو ہے وہ بچے دینے والا ہے، ایک جو ہے وہ روزی دینے والا ہے، ایک جو انہوں نے اتنے سارے بت اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں اور کوئی بھی کام ان کا سیدھا نہیں ہوتا. تو توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید پہ 0 ٹالرنس ہے کہ اس جگہ پر آ کے آپ کو دنیا میں کوئی عورت ایسی ہوش ربا ہو کہ وہ بھی ہوش بھی کرنے والی ہو، لیکن کیا اس سے شادی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے گی، جب وہ کلمہ پڑھ لے گی، اسلام میں داخل ہو جائے گی تو 100 دفعہ کریں اور اس کی تربیت کریں، کیونکہ یہی چیز جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچانے والے کام ہو کہ اس کو مسلمان کیے. لیکن مسلمان کیے بغیر یہ نہیں کہ پہلے شادی کر لیتا ہوں اور بعد میں اس کو کہتا رہوں گا اور یہ مان جائے گی بات، یہ چانس نہیں لینا چاہیے اپنے ساتھ. اس وقت بہت سارے لوگ اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورت کی دولت یا اس کے حسن یا اس کی شہرت کی وجہ سے ایسی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں جو مشرک ہوتی ہیں اور بعد میں شدید مشکل کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی شادی ٹوٹتی ہے تو وہ عورت بچے لے جاتی ہے اور ان کے بچے مشرکوں کے بچے ہو جاتے ہیں، یعنی شرک پہ پلتے ہیں نا پھر، یعنی آپ کی نسل کدھر جا رہی ہے. تو انتہائی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. یہ بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ ڈالنا چاہیے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے، جو آپ کی بیوی ہوگی وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی، آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی اور آپ کے ایمان کی. یعنی عورت کی وجہ سے یہ ساری بوسٹ اور یہ ساری انرجی جو ہے ہوتی ہے وہ گھر کے مردوں میں جاتی ہے ایمان کی. اور اگر عورت خود ہی شرک پہ ڈٹی ہو اور بتوں کی پرستش کرتی ہو تو پھر وہ باقی لوگوں کو کے ایمان میں کیا اضافہ کرے گی. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور پھر اگلی آیت کا حصہ ہے کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اپنی عورتوں کے نکاح نہ کر کے دو مشرکوں سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک مرد خوبصورت بھی ہو، ہینڈسم ہو، دولت والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، کچھ بھی چیز متاثر کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اچھی چوائس نہیں ہے، وہ ایک غلط چوائس ہے. اور ایک ایسا مومن جو
غلام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ایمان کی اس کے پاس دولت موجود ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے. اور یہ کیوں مشرکات اور مشرک مردوں سے نکاح کو حرام کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی یہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے شکوک اور شبہات دل میں ڈالتے ہیں، ایسے ان کے دل کچے ہوتے ہیں اور یہ ہر چیز کو خدا مان لیتے ہیں، ہر چیز کو، چوہا، بلی، سانپ، درخت، پتھر، انسان، یعنی جو شرک کرنے والا ہوتا ہے پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے اور ہر چیز کو وہ حیثیت دے دیتا ہے جس کی حیثیت اس کی ہوتی کوئی نہیں. تو یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. ان کے سارے طور طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ، اپنی اذن کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کے دل میں ڈال دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں، جتنی ہمارے لیے لمٹس رکھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ہمارے اپنے فائدے کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز نقصان دے گی. تو یہ چیز جب سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہترین مددگار ہیں، بہترین سمجھنے والے ہیں، بہترین راستہ دکھانے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کو بچانے والے ہیں نقصان سے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یقین آ جائے گا اور ہم دل کے ساتھ ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں وہ کیا اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے، اپنے اموال سے، یعنی ہر طریقے سے آگ کی طرف بلانے والے ہیں. ایسے کام کروائیں گے، مجبور کریں گے جن میں شرک کا شائبہ ہوگا یا شرک ہی ہوگا تو آگے کی طرف بلانے والا ہے نا. تو دنیا کی کتنی بھی ان میں خوبصورتی اور مال نظر آئے، ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ دشمن ہوتے ہیں انسان کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین ہمارا دوست ہے کیونکہ وہ ہم کو جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ. جیسے ہم آیت الکرسی میں نہیں کہتے من ذا الذی یشفع عندہ الا بِإِذْنِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی اذن کے ساتھ ہی ہم جنت اور مغفرت کے راستے پر چلتے ہیں جس طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہمارے میں یہ صلاحیت ہی نہیں. انسان کو ہزار باتیں سمجھائیں سمجھ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، ہے نا. تو یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کر کے دکھا اور ہمیں سمجھ آئے اس کی اور ہم اس راستے پر چلیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ جائیں اور اس راستے سے بچ جائیں جو آگ کی طرف لے جانے والا ہے. اب یہ بات میری پیاری بہنوں یہ بچوں کو بچپن سے سمجھانی ہے کہ ماں باپ کا تعلق، دیکھیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اگر ان میں آپس میں پیار ہے، اتفاق ہے، ان کی پارٹنرشپ اچھی چل رہی ہے، وہ ایک نیچرل اور فطری طریقے پر چلتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایکسیپٹیبل طریقے سے ہم کو اکٹھا کیا ہے، یہ ایک ہیلتھی وے آف لیونگ ہے. اس طرح اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے، اللہ کے محبت دلوں میں ڈالنی ہے. تو پھر آگے بچے بھی اسی نہج پہ چلیں گے اور ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میری ماں ہماری گھر میں کس طریقے سے خدمت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، سیکریفائس کرتی ہے، لیکن اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر لڑکے ہوتے ہیں تو وہ ایسا اسپاؤس چاہتے ہیں جو ایسا ہی ہو، جو سپورٹنگ ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں خیر اور برکت آتی ہے. جو بھی اسپاؤس ہوتا ہے اگر وہ نیک اور صالح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو پروان ہی اس طرح چڑھائیں کہ ان کی نظر میں دین اور ایمان سب سے بڑی چیز ہو اور باقی چیزیں بعد میں آئیں. اور یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا تھا نا مشرک میں اور
اہل کتاب میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ایون بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ بھی تو شرک ہی کرتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، ایکول قرار دے دیتے ہیں، بالکل یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ لیکن چونکہ یہود اور نصارہ کو کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، ان کے پاس ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے، پیغمبروں کا کانسیپٹ ہے، اور ان کے بیچ ان کے ایمان مشرکوں سے بہتر ہوتا ہے۔ مشرک تو بالکل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کو، کسی انسان کو، یعنی اس طرح کر دیتے ہیں نا کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ فرق اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے جو سورہ مائدہ میں آیا 5 ہے۔ اب یہ ضرور دیکھنا ہے کہ دنیا میں ہماری چوائسز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اچھے زندگی کے ساتھی کی سوچ کیا ہے۔ کبھی بیٹھ کے یہ ڈسکشن کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ کی نظر میں ایک آئیڈیل اسپاؤس یا آئیڈیل زوج یا آئیڈیل پارٹنر کون ہو سکتا ہے زندگی کا، اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور پھر ان کے اندر ایمان کا کانسیپٹ یہ ضرور ڈالنا چاہیے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر مشرک مرد عورت ہوئے، محبت، خوبصورتی، ساری چیزیں جو ہے نا ماند پڑ جاتی ہیں جب ایمان نہ ہو تو کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، غصہ آنے لگ جاتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بچے مارے جاتے ہیں زیادہ ماں باپ کی لڑائیوں میں۔ تو اس لیے ایمان کو سب سے بلند درجہ دینا چاہیے جس وقت انسان اپنے لیے زوج ڈھونڈ رہا ہو، ان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین سبق ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ماں دیکھتی ہے وہ پیسہ اور دولت اور پڑھائی اور ڈگریاں اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یا وہ نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں۔ یعنی دین کے بارے میں کوئی کھوج ہی نہیں ہوتی، ساری کھوج جاب کے بارے میں اور پیسے کے بارے میں ہوتی ہے کہ سٹیبل ہیں، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، سونا کتنا ہے، زیورات کتنے ہیں، یعنی ان چیزوں پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ دین اور ایمان کی بات ہی نہیں آتی۔ حالانکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کتنی مانتا ہے، یہ دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے یقیناً وہ بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، جو سچا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایمان پر رکھے، اور ان کے بہترین زندگی کے ساتھی دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذریت کو ایمان پر سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔